سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 11 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير صدق اللہ العظیم۔ واللہ اور اللہ نے خلقکم تم کو من تراب مٹی سے پیدا فرمایا، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر جعلکم بنایا، ازواجا تمہارا جوڑا جوڑا، وما تحمل من انثی اور جو کوئی بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے، ولا تدعو یا بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ مگر وہ اللہ کے علم میں ہے، وما یعمر من معمر اور جس کی بھی عمر بڑھائی جاتی ہے، ولا ینقص من عمرہ یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے، الا فی کتاب یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان ذالک بے شک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا مٹی سے۔ اب اس سے مطلب کیا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری اصل آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے انسانو تم سب کا باپ آدم ہے اور تمہاری اصل آدم ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور یہاں یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ واللہ خلقکم اللہ نے تم کو پیدا کیا، یہاں تم سے مراد یہ ہے تمہاری اصل، کہ تمہاری اصل کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر آدم کے بعد باقی تمام انسانوں کو اللہ نے نطفے سے پیدا فرمایا، ثم من نطفۃ پھر تمہیں نطفے سے پیدا فرمایا۔ نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے جو پانی نکلتا ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ مرد کے پشت سے پانی نکلتا ہے اور عورت کے سینے سے، اور یہ دونوں پانی رحم میں جاتے ہیں اور پھر دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دو قسم کے الگ پانی ہیں، ایک سینے سے چلا ہے اور ایک پشت سے چلا ہے، اور دونوں پانی الگ الگ ہیں، لیکن جب رحم میں پہنچتے ہیں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ اللہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر تمہیں نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا اور پھر اس نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے، ایک مرد ایک عورت، ایک مونس ایک مذکر، اس طرح ہر ایک چیز میں اس نے تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ تنہا تنہا رکھتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تم سبھی تنہائی میں پھرتے تو اس کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس نے تمہارے اوپر کتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا۔ پھر فرمایا
وما تحمل من انثی ولا تضع، جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے، ولا تضع، یا بچہ جنتی ہے، الا بعلم، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس کا علم کتنا وسیع، اس کے علم کی کوئی حد ہی نہیں، اور اس کی قدرت کتنی کامل، اتنی کامل قدرت، اتنی کامل قدرت، تم تنہائیوں میں چھپ کر، رات کی تاریکیوں میں کئی لحاف کے اندر لپٹ کر تم حقوق زوجیت ادا کرتے ہو، اب تم کرنے والے، تمہارے پاس گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ اس فریضے کے بعد نتیجہ کیا آئے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کو نتیجے کا پتہ ہے، تمہیں نہیں پتا۔ تم تو 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد جا کر محسوس کرو گے، اور پھر جا کر کسی ڈاکٹر سے پوچھو گے، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ گے، پھر جا کر تحقیقات شروع کرو گے، لیکن جس لمحے تم نے لحاف میں لپٹ کر اتنی تاریکی میں یہ فرض ادا کیا، اللہ کو اسی وقت پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس کی قدرت دیکھو اور اس کا علم دیکھو، فرمایا الا بعلمی، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ، جس کی عمر بڑھائی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے، وہ اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ فی کتاب، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دنگ رہ گئے کہ عمر بڑھائی اور کم بھی کی جاتی ہے، تو ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے، عمر کا بڑھنا اور کم ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ کیا؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے میل جوڑ رکھے، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا، رشتہ داروں سے مل جل کر رہنے والا، ناراضگیاں ختم کرنے والا، تعلق قائم رکھنے والا، رحم کے رشتے جوڑ کر رکھنے والا، وہ ہے کہ اللہ جس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اضافہ نیکیوں سے ہوتا ہے، جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، وہ جو نیک ہیں وہ تو جلدی چلے جاتے ہیں، بد یہاں رہ جاتے ہیں، ہمارا یہاں اصطلاح یہ چلتی ہے، لیکن سچی بات یہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کی عمر میں اضافہ فرماتا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو عمر کا بڑھنا اور گھٹنا یہ بالکل ثابت ہے، قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی۔ اچھا، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ تقدیر کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم، میم با را میم، مبرم۔ تقدیر مبرم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علم کو،
اور اللہ کے علم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آ سکتا، تقدیر مبرم نہیں بدل سکتی، کچھ بھی کر لیں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر اللہ کے علم میں تبدیلی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم تغیر قبول کرتا ہے، اور اگر اللہ کا علم تغیر قبول کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم حادث ہے، اور حادث علم یہ نقص ہے، اور اللہ کی ذات تمام نقوص سے پاک ہے۔ لہذا تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ تقدیر معلق میم عین لام قاف دو نقطوں والا معلق، تقدیر معلق یہ نہ اللہ کا علم ہے نہ اللہ کی صفت ہے، یہ دعا سے بھی، یہ نیک اعمال سے بھی، یہ صدقات و خیرات سے بھی بدلتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تقدیر معلق میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ایک شخص کی عمر اللہ نے 60 سال رکھی، اس نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی، اللہ نے خوش ہو کر 70 کر دی۔ یہ تقدیر معلق ہے، یہ بدلتی رہتی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی، تو اس نے آ کر عرض کیا حضور دعا فرمائے، میرے گھر اولاد نہیں ہے۔ آپ نے سر نیچے کیا، سر اٹھایا، کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، میں نے تقدیر پڑھی ہے وہاں تیرے نصیبوں میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، لہذا چلی جا۔ وہ بڑھیا روتی ہوئی باہر نکلی، حضرت شاہ رکن عالم باہر کھیل رہے تھے، بچے تھے۔ کہا اماں اس آستانے سے روتی ہوئی جا رہی ہو، کیا ہوا؟ کہا میں آئی تھی حضرت کے پاس، انہوں نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ فرمایا جا کر ان سے کہو اگر قسمت میں ہوتی تو وہ تو گھر مل جاتی، یہی تو آئی ہوں کہ آپ میری قسمت بدل دیں۔ وہ بڑھیا واپس آ گئی، اس نے یہی جملے کہے تو حضرت نے فرمایا ہے بچہ لیکن باتیں بڑوں والی کرتا ہے۔ اب آپ نے گنتی شروع کر دی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پر جا کر آپ نے سانس لیا، خاتون نے ہاتھ جوڑ لیے، اللہ نے اسی خاتون کو 12 بیٹے عطا کیے۔ اور یہ ایک نہیں، ہزاروں مثالیں ایسی، ہزاروں مثالیں ایسے ہیں۔ اللہ والا دیکھتا ہے کسی کے ماتھے پر شقاوت لکھی ہوئی دیکھتا ہے، اللہ والا نظر ڈال کر شقاوت کو نیک بختی سے بدل دیتا ہے، وہی بندہ نیک ہو جاتا ہے۔ پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو تونسا کے اسٹیشن پر اترے ٹرین سے، تو سامنے سے ایک انگریز آ رہا تھا بڑا خوبصورت، اس کو دیکھا، اپنے من میں کہا دل میں یا اللہ یہ اتنا سونا بھی جہنم میں جائے گا، اپنے من میں کہا۔ اب وہ بندہ بھاگا ہوا آیا انگریز، حضرت کے قدموں میں گرا، کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اب وہ جہنم والا جنت میں بھیج دیا۔ تو یہ تقدیر معلق ہے، تقدیر معلق تبدیل ہوتی ہے، دعا سے بھی، صدقے سے بھی، خیرات سے بھی، نیک اعمال سے بھی اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا علم اور اس کی صفت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر 60 سال کسی کی عمر لکھی ہے تو اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ اس نے نیکی کرنی ہے، میں نے بڑھانی ہے، یہ اس کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن وہ لکھتا 60 ہے اپنے فیصلے کے مطابق۔ اب جب نیکی کرتا ہے تو وہ فیصلہ بھی اسی کا ہے کہ وہ بدل دیتا ہے، 70 کر دیتا ہے۔ اور قرآن اس کے بارے میں خود کہہ رہا ہے، کیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ عندہ ام الکتاب، لوح محفوظ کا سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا نیک اعمال سے، اچھے کاموں سے، بزرگان دین کی دعاؤں سے، ان کے نظر کرم سے تقدیریں بدلتی ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں۔ یہی پیر پٹھان ہے خواجہ سلیمان تونسوی، اپنے آستانے پر بیٹھے ہوئے، ایک بندہ پہاڑوں سے اتر کر آیا، پہاڑوں سے، بالکل ان پڑھ، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چٹا ان پڑھ۔ اس نے آ کر کہا حضرت نہ مجھے نماز آتی ہے، نہ مجھے کوئی اور دعا آتی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا،
آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اللہ اللہ کیا کر۔ اس نے کہا جی اللہ اللہ بھی مجھے صحیح نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ پڑھا۔ اس نے کہا جی سبحان اللہ تو مجھے بالکل ہی نہیں آتا۔ فرمایا اللہ کے بندے تیرا نام کیا؟ اس نے کہا جی اللہ بخش۔ فرمایا پھر تو یہی کرتا رہا کر، اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش، یہی پڑھتا رہے۔ اب وہ یہی شروع ہو گیا، ہر لمحے کہتا اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش۔ جب فوت ہوا تو اس کو قبر میں اتارنے لگے تو قبر سے آواز آئی ہم نے بخش دیا۔ اب کمال کیا تھا؟ پیر پٹھان کی نظر، پیر پٹھان کی نظر کا کمال تھا۔ تو وہ تقدیر بدل دی، اسے کچھ بھی نہیں آتا، وہ اپنا نام پکاتا رہا، اللہ نے پیر پٹھان کی زبان میں یہ تاثیر رکھی کہ اسے بخش دیا۔ تو یہ تقدیر معلق ہے، یہ بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک بندے کی عمر کیسے بڑھ گئی کیسے کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تقدیر معلق میں تبدیلیاں لاتا ہے، اور اس نے وہ قرآن میں خود فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے لکھا ہوا۔ اور حدیث قدسی ہے، میرے آقا نے فرمایا بعض پراگندہ حال، بکھرے بال، رالیں ٹپکتے ہوئی، یہ حدیث کے الفاظوں کا عین ترجمہ کر رہا ہوں، منہ سے رالیں ٹپکتے ہوئے تمہارے دروازوں پر آئیں گے، سوال کریں گے، تم انہیں دتکار دو گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر قسم اٹھا لیں تو اللہ لکھی ہوئی تقدیر ان کی قسم کے مطابق بدل دیتا ہے۔ اللہ تقدیر بدل دیتا ہے ان کی قسم پر۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمَرِهِ، جس کی عمر بڑھاتا ہے یا جس کی عمر کم کرتا ہے، یہ سب کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔